انجن ہاری کی گھریا۔ محلے میں کوئی نیا گھر بننا شروع ہوتا تو ایک نیا شغل مل جاتا۔ راجوں کی آنکھ بچی اور پیلی مٹی کے گارے میں سے حلوا سی مٹی کی لپ بھری اور دوسری گلی میں پہنچ کر گولے بنانے شروع کر دیے۔ دوپہر کی دھوپ میں گارے کا پانی کیا جھمک جھمک کرتا تھا، اور سونا سی پگھلی ہوئی مٹی کے کسی تودے پر ایک لرزتی ہوئی سونے کی ڈلی سی رکھی ہوئی ایک ڈھلی ہوئی شکل جیسے کسی لڑکی کا بندہ ہے کہ کان سے ابھی ابھی گرا ہے۔ راج کسلے سے پرانتوں میں گارا بھرتے اور بنتی ہوئی دیواروں کی طرف چل پڑتے۔ ادھر سے آنے والے راج خالی پرانتے لاتے، زمین پہ رکھ مٹی میں سنے کسلے سنبھالتے۔ انجن ہاری کو آنے والے راجوں کی خبر ہوتی نہ جاتے راجوں کا پتہ چلتا۔ مزے سے بیٹھی ڈنک کو گردش دیتی رہتی اور آرام سے اڑ جاتی۔ یہ آفت تو اپنے ساتھ تھی کہ راجوں کے ادھر ادھر ہونے کی طاق میں رہتے اور آنکھ بچا کر گارے کی لپ بھرتے۔ اس گارے کا گولا میں بعد میں بناؤں گا، لگے ہاتھوں یہ بات شروع ہی میں بتاتا چلوں کہ یہ افسانہ میں اپنے افسانے کو سمجھنے کی غرض سے لکھ رہا ہوں۔ انجن ہاری کے واسطے سے اپنے افسانے کی بات کرنا اکثر لوگوں کے لیے میری کم علمی اور گنوار پن کی دلیل بن سکتا ہے۔ بعض لوگ شاید میری انکساری سمجھ کر چپ ہو رہے ہیں، مگر چند ایک لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اسے ایک دعویٰ سمجھیں گے اور اس خود ستائی پہ نہ جانے کیا کچھ کہیں گے۔ اس حوالے سے بات کرنے میں مجھے خود ایک دعوے کا احساس ہوتا ہے، اور مجھے اس میں تامل بھی ہوا تھا، لیکن مشکل یہ آ پڑی کہ میں کسی ایسی ہستی کے حوالے سے بات کرنی چاہتا تھا جو افسانہ نگاری کے معاملے میں میرے لیے سند ہو۔ سند کو میں نے سرٹیفکیٹ کے معنی میں استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ ہمارے یہاں بالخصوص شعر اور بالعموم نثر کی کتابوں سے دن رات ان گنت لکھنے والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ اس پہ ہم جاری عمل میں اگر میں اپنی کسی معذوری کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکا ہوں تو اس میں کھنڈت بھی نہیں ڈالوں گا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ زندہ تعلق میرا کتابوں سے نہیں مخلوقات سے رہا ہے، اور سند اپنے لیے زندہ نجی تعلق کا معاملہ ہے۔ پنچایت کے چنے ہوئے مڈھوں سے اپنے حق میں فیصلے کرانے اور دوسروں کا حقہ پانی بند کرانے کا سلسلہ نہیں ہے۔ زندہ تعلق اپنا کتابوں سے نہیں رہا، سوائے ان گنتی کی کتابوں کے جو اپنے لیے کتابیں نہیں رہیں، مخلوقات بن گئیں۔ مخلوقات سے بے شک رہا ہے، لیکن یہاں میں نے مخلوقات میں بھی امتیاز برتا ہے۔ آخر میں شہد کی مکھی کا حوالہ بھی تو دے سکتا ہوں جس پر وحی نازل ہونے کی سند موجود ہے، یا بے کو بیچ میں لے آتا جس کے احساس تعمیر کے بڑے بڑے قصیدے پڑھے گئے ہیں۔ مگر اول تو میں ان دونوں میں سے کسی کو افسانہ نگار تسلیم نہیں کرتا۔ دوسری یہ کہ ان سے میرا ذاتی اور جذباتی تعلق نہیں رہا۔ شہد کی مکھی کے سلسلے میں تو یہ وقت ہے کہ پہلے ہی شہد کا لفظ آ جاتا ہے اور خواہ ایک قسم کی افادیت کا دم چھلا اس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ یوں شہد کی مکھی کا چھتا گنا فیکٹری قسم کی چیز بن کر رہ جاتا ہے۔ اس افادیت سے میں چشم پوشی بھی کر لوں تو بھی بات نہیں بنتی۔ شہد کی مکھی کا چھتا اس صورت میں بھی پنچایتی آرٹ کی حد سے آگے نہیں بڑھتا، گویا کوئی بڑا قلعہ تعمیر ہو رہا ہے اور چھوٹے بڑے ان گنت معمار اس میں جتے ہوئے ہیں۔ رہا بے کا معاملہ تو بے شک بچپن میں جنگلوں میں آوارہ پھرتے ہوئے کبھی کبھی کسی درخت کی طرف نگاہ اٹھی ہے، اور اسے معلق ننا منا محل کہیے یا آویزاں باغ سمجھیے، اس پہ نگاہیں جمی کی جمی رہ گئی ہیں۔ یہ تعلق اول تو ایسا گہرا نہیں، پھر بے کو میں ماہر تعمیرات تسلیم کر لوں گا، افسانہ نگار نہیں مانوں گا۔ افسانہ نگار کا میں جب بھی تصور کرتا ہوں تو میرے ذہن میں انجن ہاری ہی آتی ہے۔ گندھی ہوئی گیلی مٹی سے افسانے کی جزیات کی طرح ذرہ ذرہ کر کے مٹی فراہم کرنا، دیوار کے کسی گوشے میں اس نفاست، احتیاط اور صبر سے اسے پھیلانا، گویا ایک ایک فقرے اور ایک ایک لفظ کو بنا سنوار کر نثر لکھی جا رہی ہے۔ کسی ہرے بھرے درخت کے سائے میں تنے ہوئے کسی مکڑی کے تار کو توڑ کر ایک سبز زندہ شے کو دبوچ کر لے اڑنا، اس سبز زندہ شے کو گھریا میں رکھ کر اس کا منہ بند کرنا، اور پھر یہ انتظار کھینچنا کہ کب اس منہ بند گھریا سے ایک زندہ کردار، ایک نئی زندگی ابھرتی ہے۔ افسانہ نگاری اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس کی سند بے شک کہیں نہ ملے، مگر اپنا ایمان ہے کہ انجن ہاری پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب میں سوچتا ہوں تو یوں نظر آتا ہے کہ افسانہ نگاری کے اس پیغمبر کی میں اب تک تقلید کرتا رہا تھا، مگر بڑے پھوڑ پن سے۔
افسانہ نگاری کے اس پیغمبر سے میرا خاصا قریبی تعلق رہا ہے۔ مراتب کا فرق ہوا کرے مگر ایک ایسا مقام ضرور تھا جہاں ہم ملتے بھی تھے اور جہاں سے جدا بھی ہوتے تھے۔ یہ تھا پیلی مٹی کا گارا، جہاں سے انجن ہاری اطمینان سے مٹی چن کر لے جاتی تھی اور راج اسے کبھی نہ ٹوکتے تھے۔ لیکن میں گارے کی طرف بڑھا اور کوئی بھی جھڑک دیتا۔ نہ جانے یہ رقابت کا احساس تھا یا انجن ہاری اور اس کی گھڑیا ہی پیاری سی چیزیں لگتی تھیں کہ بارہا انجن ہاری کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس کی گھڑیا تک پہنچنے کے منصوبے باندھے، مگر کامیابی کبھی حاصل نہ ہوئی۔ ذکر تھا انجن ہاری کا، مگر میں نے انجانے میں اپنی ایک اور دکھتی رگ چھیڑ دی ہے۔ پیلی مٹی کے گارے کا ذکر چھڑا ہے تو اب مٹی کے عجب عجب کھیل اور رنگ رنگ کے گھروندے یاد آ رہے ہیں۔ اپنے گھر کی وہ کچی چھت یاد آ رہی ہے جہاں بارش پڑتے ہی ہم چاقو کا ٹوٹا ہوا پھل لے کر پہنچ جایا کرتے تھے اور گیلی زمین میں سے شکر پارے تراشتے تھے۔ وہ چکنی سنی ہوئی مٹی یاد آ رہی ہے جسے ہم خوب گوندھ کر غلے تیار کرتے، پھر انہیں چولہے کی گرم راکھ میں پکا کر کبوتروں اور چڑیوں کے شکار کے لیے نکلتے۔ دیوالی کے دیوے، بستی سے باہر ٹوٹے ہوئے بے آباد مندروں کی بے یار و مددگار مورتیاں، رمضان کی شاموں کو چھت کی منڈیر پہ رکھی ہوئی کچی سراہی، 22 رجب کی صبح کے چھٹپٹے میں سرخ کورے مہکتے کونڈوں کی قطاریں، 7ویں محرم کی شب میں کیوڑے کے شربت سے چھلکتے ہوئے سوندھی سوندھی خوشبو والے کوزے، خاک شفا کی وہ تسبیح جس کے دانے بقول میری والدہ کے ہر سال عاشورے کی صبح کو سرخ پڑ جاتے تھے۔ میں کس کس مٹی کو یاد کروں؟ مٹی میرے لیے ایک چکر ہے جس سے میں کسی بھی رستے سے نہیں نکلتا۔ جس مذہب سے میرا تعلق ہے اس کے متعلق میں نے بہت سن رکھا ہے کہ وہ مٹی سے بلند ایک طاقت ہے، مگر میں ایسے کیا کروں کہ میں اپنے مذہبی احساس کا تجزیہ کرتا ہوں، اگر وہ مجھ میں ہے تو اس کی تہ میں بھی مٹی جمی ہوئی ہے۔ مجھے اپنے بچپن کی نمازیں اس وقت آج کی سی بات لگ رہی ہیں۔ ہمارے محلے کی مسجد میں لکڑی کی سجدہ گاہیں ڈھیروں رکھی تھیں، مگر مٹی کی سجدہ گاہ پر سجدہ کرنے کا موقع ملتا تو مجھے سجدے میں وہ لذت حاصل ہوتی کہ جی چاہتا تھا کہ سجدہ اتنا طویل ہو کہ کبھی ختم نہ ہو۔ اپنے والد سے میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت معجزے سنے ہیں، لیکن جس معجزے کا مجھ پہ بہت روب ہے وہ یہ ہے کہ چند اعرابی آ کر للکارتے ہیں کہ اپنے آپ کو رسول کہتے ہو؟ اگر واقعی رسول ہو تو کوئی شہادت پیش کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ رسالت مآب زمین میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور چند کنکریاں مٹھی میں لیتے ہیں اور وہ کنکریاں کلمہ شہادت پڑھتی ہیں، اور مجھے یہ واقعہ بھی بھلائے نہیں بھولتا کہ رسول نے علی کو زمین پہ سوتے دیکھ کر ابو تراب کا خطاب عطا کیا تھا۔ آخر یہ مٹی کیا ہے؟ وہ چکر کیوں بن جاتی ہے؟ اس میں کوئی ایسی طاقت بھی ہے جو تکلم کرتی ہے اور رسالت کی شہادت دیتی ہے؟ مٹی اپنے پوشیدہ خزانے تو بے شک قیامت ہی کے دن اگلے گی، لیکن کبھی کبھی یہ کیا ہوتا ہے کہ اچانک قدموں کے نیچے کوئی خزانہ چھنکتا ہے، پکارتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کرنے کا اعلان کرتا ہے، بھیٹ مانگتا ہے۔ یہ چھناکا، یہ پکار ایک چکر بن جاتی ہے۔ بھیٹ دے کر اس خزانے پر قبضہ کیجئے ورنہ خود بھیٹ چڑھ جائیے۔ جن لوگوں کو یہ پکار سنائی نہیں دیتی وہ محفوظ ہیں، مگر جس کسی نے یہ پکار سن پائی ہے اس کے لیے بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اسے خزانہ ملے گا یا جان جائے گی یا دماغ چل جائے گا۔ مگر سوال پھر بھی جہاں کا تہاں رہا، آخر یہ مٹی ہے کیا؟ اس کی گواہی رسالت تک کے معاملے میں معتبر مانی جاتی ہے۔ بے بچے اس کی آغوش میں پناہ لیتے ہیں اور صاحب جلال پیغمبر بن کر نکلتے ہیں۔ مٹی میں آخر کیا جادو ہے؟ اس کی تہ میں کون سے خزانے پوشیدہ ہیں؟ کیا وہ اشرفیوں کی دیگیں ہیں جو زمین کے نیچے ہی نیچے سرک کر کہیں جا پہنچتی ہیں؟ کیا وہ راجہ باسک کا محل ہے جس کا ناگ پھن جیسا سنہری کلش زمین کی اندھیریوں میں جگر جگر چمکتا ہے؟ کیا وہ کوئی زمین دوز قلعہ ہے جہاں ایک طلسمی چراغ جلتا ہے جس کا جن راتوں رات محل تعمیر کر سکتا ہے؟ اور یہ مٹی کا پورا گولا، یہ کرۂ ارض جس کا 3/4 پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ کوئی جادو کا گولا نہیں۔ سائنس کی روایت کے مطابق فضائے بسیط میں کھربوں سیارے کھربوں صدیوں سے یوں آوارہ گھومتے پھر رہے ہیں،
جیسے گرمیوں کی دوپہریوں میں بڑیاں اڑتی رہتی ہیں، بے مقصد بے منزل، ایک جلتے بلتے سیارے سے ایک کنگ کی جھڑی گرمی میں گھومتی رہی، ٹھنڈی پڑتی رہی، اور آخر اس کی تہ سے ایک نئی زندگی ابھری۔ اب ہم اسے کرۂ ارض کہتے ہیں، مگر یہ تو وہی انجنہاری کی کہانی ہوئی۔ کسی انجنہاری نے سورج کے پیلے گارے میں سے چند ریزے چنے اور کسی گائے کے سینگ پہ گھڑیا بنا دی۔ وہ گائے واقعی اللہ میاں کی گائے ہے کہ ان گنت صدیوں سے چپ چاپ کھڑی ہے، مگر کون جانے کہ کب کوئی فطرت کا معصوم عنصر گائے کو اونگتا پا کر اپنی معصومانہ شرارت میں یہ گھڑیا توڑ دے اور انجنہاری کی ساری محنت پہ پانی پھر جائے۔ اگر زمین انجنہاری کی گھڑیا ہے تو ضرور دوپہر کے وقت عالم وجود میں آئی ہوگی۔ میں نے چلتے چلتے اپنے بارے میں ایک فقرہ لکھا تھا کہ میں تو ٹیکا ٹیک دوپہری میں افسانے لکھتا ہوں، یاروں نے اسے مذاق سمجھا۔ اب میں پھر اسی بات کو پوری سنجیدگی کے ساتھ دہراتا ہوں، مگر مجھے ایک ڈر ہے کہ کوئی بھلا آدمی میرے روئے میں ایک تضاد تلاش نہ کر لے اور اعتراض کرے کہ پرانی قصے کہانیوں اور داستانوں سے رشتہ جوڑنے پہ بھی مصر ہو اور افسانہ لکھتے ہو دوپہر میں۔ یہ اعتراض بظاہر درست ہے۔ پرانی قصے کہانیاں اور داستانیں رات کی چیز ہیں۔ میں نے اپنی نانی اماں سے جتنی کہانیاں سنی سب رات میں سنی۔ جب کوئی کہانی بہت لمبی ہوتی اور رات کو ختم نہ ہو سکتی تو میں دن میں تقاضا کرتا کہ نانی اماں وہ رات والی کہانی ختم کر دیجیے۔ نانی اماں دھواں دیتی لکڑیوں کو پھونکتے ہوئے جواب دیتی، نہ بیٹا، دن کو کہانی نہیں کہتے، کوئی مسافر رستے میں ہوا تو غریب رستہ بھول جائے گا۔ یہ جواب میرے دل پر آج تک نقش ہے۔ نانی اماں اللہ کو پیاری ہوئیں تو ہمارے گھر سے کہانیوں کا دفتر مٹ گیا۔ میں سمجھا کہ دن نکل آیا۔ نانی اماں گئیں، نانی اماں کے ساتھ رات گئی، رات کے ساتھ چکوا چکوی گئے جو زمین کا بھید بتاتے تھے، اس کے خزانوں کا پتہ دیتے تھے، اور ریل گاڑی چل نکلی جو مسافر کو ہر حال میں منزل پہ پہنچاتی ہے۔ میری نانی اماں کے انتقال کے ساتھ افسانہ نگاری کا ایک پورا دور ختم ہو گیا۔ میں نے اس دور کا بہت افسوس کیا ہے، لیکن اب سوچتا ہوں کہ نانی جو شوق دم کے ساتھ لگا گئی ہیں اس سے اب چھٹکارا ممکن نہیں۔ وہ تو ایک دیوار ہے، ایک چکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے خاصی تعداد میں کہانیاں لکھی ہیں اور سب دن میں لکھی ہیں، مگر کہانی تو وہ ہے کہ دن میں کہی جائے تو مسافر کو رستہ بھلا دے۔ میں اپنی پچھلی ساری کہانیوں پہ نظر ڈالتا ہوں تو بڑے دکھ کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ اپنے پاس کوئی ایسی کہانی نہیں کہ مسافر کو رستہ بھلانے کا جادو رکھتی ہو۔ نانی جان چل بسیں، یہ گر بتا کے نہ گئیں کہ مسافروں کو رستہ بھلانے والی کہانی کیسے بنتے ہیں۔ خیر، انجن ہاری تو زندہ ہے، وہ اب بھی اسی انداز سے گھڑیا تعمیر کرتی ہے، ٹیکا ٹیک دوپہری میں جب سورج ٹھیک سر پہ ہوتا ہے اور راج مزدور اپنے کسلے اور پرانتے چھوڑ کر کسی دیوار سے، کسی درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر جھپکی لیتے ہیں اور دور دور پھولوں کی کسی جھاڑی کے اندر بھنبھناتے ہوئے بھنورے کی آواز فضا میں غنودگی کے تار پھیلاتی ہے اور چیلیں بہت بلندی پر اڑتے اڑتے بالکل ساکت ہو جاتی ہیں۔ اس وقت انجن ہاری کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ یکسوئی سے اپنی تعمیر کا کام کرتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دن رات جتنا پراسرار بن جاتا ہے۔ دن میں تخلیق کا لمحہ اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے، سنہری مٹی کا گارا اس وقت سورج کی زد میں ہوتا ہے اور راج درخت کے نیچے سستاتے ہیں۔ اس وقت انجنہاری اپنی گھڑیا کی تعمیر پوری کرتی ہے، اس کا منہ بند کرتی ہے۔ انجنہاری کی اس از خود رفتگی اور سستائے ہوئے راجوں کی جھپکی کے خمیر سے میں اپنے افسانے کی تعمیر اٹھانا چاہتا ہوں۔ شاید اس خمیر کے افسانے میں وہ رات والا جادو ہو کہ رستہ چلتے ہوئے مسافر منزل سے بھٹک جائیں۔ راجوں کے خون پسینہ ایک کرنے کے پورے دن کی داستان میں دوسروں کے لیے چھوڑتا ہوں۔ میں تو اسے ایک جھپکی کو اپنے لیے محفوظ کر لینا چاہتا ہوں۔ مسافروں کو رستہ دکھانے والے بہت ہیں، وہ شوق سے قیادت کریں، رہنما بنیں، مگر ایک شخص کو یہ اجازت بھی مل جانی چاہیے کہ وہ راہ چلتے مسافروں کو بھٹکا سکے۔ میلے سے واپسی میں راہ سے بھٹک جانے والا بچہ، وہ اکیلا کبوتر جو اپنی چھتری سے بہت دور کسی اونچے کوٹھے پہ بیٹھا رہ جائے اور اسے رات آ لے،
اندھیرے ہوتے ہوئے آسمان پر وہ ڈگمگاتی ہوئی اکیلی پتنگ جسے کھینچتے ہوئے ہر بار پتنگ باز یہ محسوس کرے کہ اب کسی درخت میں الجھی، مرغی کا وہ بچہ جو شام پڑے آنگن میں اکیلا رہ جائے اور سارے آنگن کا بدحواسی میں چکر کاٹے مگر دڑبے میں داخل نہ ہو سکے، یہ تصویریں مجھے رہ رہ کر ستاتی ہیں۔ شاید اپنے کردار بھی اسی قسم کے ہیں، نہیں بلکہ یہ مخلوقات ہی اپنے کردار ہیں۔ اجتماع سے بچھڑ جانے کے احساس کا رشتہ بھی بے شک اجتماعی شعور سے ملتا ہے، لیکن اجتماعی شعور اپنے یہاں ان معنوں میں تو ہرگز نہیں جن معنوں میں پرانی نسل کے بعض افراد کے ساتھ بریکٹ کر کے ٹٹولا گیا ہے۔ مجھے یہاں اپنے بچپن کا ایک واقعہ پھر یاد آ رہا ہے۔ یہ عجب مصیبت ہے کہ میں اپنے متعلق کوئی بات بچپن کے حوالے کے بغیر نہیں کر سکتا۔ خیر تو واقعہ سنیے۔ کچھ اسی رنگ کی دوپہری تھی جس کا میں ابھی راگ گا چکا ہوں۔ گرمیوں کے دن بستی سے دور املی کے چند درخت تھے جن کے نیچے ہم بہت سے لڑکے املی کی کٹاریں بین رہے تھے۔ رفتہ رفتہ کٹاروں سے توجہ ہٹی اور جن بھوتوں کے قصے چل نکلے۔ سامنے خاصے فاصلے پر کربلا کی عمارت نظر آ رہی تھی۔ اس کے پرلی طرف ہم سب کا خیال تھا کہ ایک چڑیل رہتی ہے اور کھڑی دوپہری میں نکلتی ہے۔ ایک دوسرے کو ہم سب نے اتنا جوش دلایا کہ ہم آخر اس اندیکھی طاقت کو دیکھنے کے عزم سے چل پڑے۔ یہ املی کے درخت ایک شفا خانے کی حدوں میں تھے۔ ان کے ختم پر خاردار تار کا ایک سلسلہ تھا۔ ہم سب نے تار کو پھلانگا، لیکن ابھی 2 ہی قدم چلے تھے کہ ایک لڑکے نے گھبرا کر اشارہ کیا کہ وہ رہی چڑیل، اور سب کے سب خاردار تار پھلانگ کر الٹے بھاگ لیے۔ میں اکیلا رہ گیا، پاؤں سوسا من کے تار ہاتھ سے چھوا نہ جائے۔ لڑکے دم کے دم میں آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا اور میں تنے تنہا۔ یہ لمحہ مجھے آج تک نہیں بھولا۔ لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں اپنا وقت بہت صرف ہوا، مگر یہ ایک لمحہ سارے تجربات پر بھاری ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جب سماج کا ڈول ڈال رہے تھے، اس وقت بھی جب کوئی فرد قبائلی الاؤ کی آگ سے بچھڑتا ہوگا تو اس پہ کچھ بڑے پیمانے پر یہی عالم گزرتا ہوگا، اور فطرت کا ہر معمولی ذرہ، درخت کی ہر شاخ اسے اپنے اوپر تلوار کھینچتی ہوئی دکھائی دیتی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ یہی خوف سماج اور اجتماع کے قیام کا سبب بنا ہے۔ اجتماعی شعور بے شک بڑی شے صحیح، مگر انسان کا بنیادی احساس، اپنی تنہائی کا احساس تو اس کی تہ میں جوں کا توں موجود ہے۔ کسی بھی لمحے وہ اجتماعی شعور کے خلاف کو چیر کر سطح پر آ سکتا ہے۔ یہ تنہائی کا اجتماعی احساس اس نسل کے لیے قطعی طور پر اجنبی چیز ہے جس نے سیاسی جلوسوں اور نعروں کی فضا میں پرورش پائی ہے۔ ہماری قوم پر اس ملک کے قائم ہونے کے ساتھ یہ احساس بیتا ہے اور ابھی تک وہ اس سے نجات نہیں پا سکی ہے۔ میں اس بات کو دانستہ ادھورا چھوڑتا ہوں۔ میں نے بات چٹکی بھر مٹی سے شروع کی تھی اور نوبت یہ آئی ہے کہ علمیت بگارنے پہ آمادہ ہوں۔ اگر میں نے یہ انداز کچھ دیر اور برقرار رکھا تو مجھ پہ کسی کتاب کا حوالہ دینا بھی لازم آئے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے مقام پر پھر آ جاؤں۔ مٹی مجھے پھر اپنی طرف کھینچ رہی ہے، میرے گرد حلقہ ڈال رہی ہے۔ اس حلقے میں مجھے اماں نظر آتی ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ مٹی سے میرے قدم اکھڑے اور کوئی دیو مجھے بھینچ کر میری پسلیاں توڑ دے گا۔ مٹی میرے لیے محض ایک چکر ہی نہیں ہے، حصار بھی ہے۔ اس حصار میں رہ کر میں جنات کے اندیشے کے بغیر جلالی وظیفہ پڑھ سکتا ہوں۔ مگر میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ حصار میری مٹھی میں بند ہو سکتا ہے؟ جس چکر میں گھرا ہوا ہوں، کیا اسے اپنے چکر میں گھیر سکتا ہوں؟ افسانہ مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اگتا ہے، مگر اسے ایک منزل پر تناور درخت بن جانا چاہیے کہ اس کی جڑیں آس پاس کی ساری زمین کی ساری تری کھینچ کر صرف اپنے کام میں لائیں۔ افسانہ نگار میں اتنی بو ترابیت تو ضرور ہونی چاہیے کہ پتھر پہ اپنا علم گاڑ سکے۔ میں نے مٹی کے اتنے رنگ گنا ڈالے، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ اس رنگ رنگ کی مٹی کو ایسے سانچے میں کس طرح ڈھالوں کہ اس پہ میرا رنگ غالب رہے۔ جو تسبیح میں پروتا ہوں اس میں بنانے والے کا خون اس شان سے کب داخل ہوگا کہ خون حسین کی طرح تہ میں پنہاں بھی رہے اور عیاں ہو کر اپنا اعلان بھی کر سکے۔ افسانہ بے شک انجنہاری کی گھریا ہے، مگر جس انجنہاری کی گھریا کے اندر سے ایک نئی اور زیادہ حسین انجنہاری نہیں نکلتی، وہ یا تو انجنہاری کی گھریا نہیں ہے یا پھر اس انجنہاری پر وحی نازل نہیں ہوئی ہے۔